subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th جیوگرافی جماعت نہم کے جغرافیہ کے چھٹے سبق سمندری پانی کی خصوصیات، اس کے سوالات کے جوابات کے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل خصوصیات کی بنا پر ان علاقوں کے سمندر کے پانی کی نمکینیت پہچانیے اور چوکون میں صحیح کا نشان لگائیے، یعنی نمکینیت کم ہے، اوسط ہے یا زیادہ ہے۔ الف ہے سورج کی ترچھی شعاعیں، پگھلنے والا برف۔ ب ہے زیادہ دیر تک ابر آلود آسمان، سال بھر بارش۔ جیم بہت دنوں تک مطلع صاف سورج کی عمودی کرنیں۔ دال میٹھے پانی کا کم ذخیرہ، اطراف میں ریگستانی علاقہ۔ ہے کم درجہ حرارت، ندی کے پانی کا بہت زیادہ ذخیرہ۔ دال بر اعظم کے اندرون کا مقام، اطراف میں ریگستان اور کم بارش۔ اس کے جوابات ہے، پہلے کا جواب ہے کم، دوسرے کا جواب ہے اوسط، تیسرے کا جواب ہے زیادہ، چوتھے کا جواب ہے زیادہ، پانچویں کا جواب ہے کم اور چھٹے کا جواب ہے زیادہ۔ سوال نمبر 2، وجوہات لکھیے۔ خشکی سے گھرے بحر بالٹک میں نمکینیت کم پائی جاتی ہے۔ ب بحر احمر کے جنوب میں کم نمکینیت تو شمال میں زیادہ نمکینیت پائی جاتی ہے۔ جیم یکساں عرض البلدی بر اعظموں میں نمکینیت یکساں نہیں پائی جاتی۔ دال بڑھتی ہوئی گہرائی کے لحاظ سے سمندر کے پانی کا درجہ حرارت مخصوص گہرائی تک کم ہوتا ہے۔ ہے بھارت کے مشرقی ساحل کے مقابلے میں مغربی ساحل پر نمک سار زیادہ پائے جاتے ہیں۔ واو وسطی عرض البلدی پٹوں میں سمندر کے پانی کی نمکینیت بڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ پہلے کا جواب ہے الف کا، خشکی سے گھرے بحر بالٹک میں نمکینیت کم پائی جاتی ہے۔ تو بحر بالٹک بحر اوقیانوس یعنی شمالی کا ایک حصہ ہے جو بر اعظم یورپ کے شمال میں منطقہ معتدلہ میں واقع ہے۔ چونکہ بحر بالٹک خشکی سے گھرا ہوا ہے، اس بحر اوقیانوس کی بحری روؤں کا اس سمندر پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ یہاں کا درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے، امن تبخیر بھی کم ہوتا ہے اور اس میں برف سے پگھلنے والا میٹھا پانی شامل ہوتا رہتا ہے۔ ان تمام وجوہات سے خشکی سے گھرے ہونے کے باوجود بحر بالٹک میں کم نمکینیت پائی جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے یہ، بحر احمر کے جنوب میں کم جبکہ شمال میں زیادہ نمکینیت پائی جاتی ہے۔ اس کا جواب ہے، شمالی مشرقی افریقہ اور جزیرہ نما عرب کے درمیان واقع بحر احمر ایک تنگ اور لمبا سمندر ہے۔ اس کا جنوبی سرا بحر ہند سے ملتا ہے اور شمالی حصہ خشکی سے گھرا ہوا ہے، اس لیے بحر ہند کی بحری روؤں کا براہ راست اثر بحر احمر کے جنوبی حصے پر پڑتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے جنوبی حصے کی نمکینیت میں توازن پیدا ہو کر نمکینیت کم ہو جاتی ہے۔ شمالی سمت ریگستان زیادہ ہے، صحارا ریگستان اور عرب کے صحراؤں کے قریب ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عمل تبخیر کی رفتار بھی زیادہ ہے، اس لیے شمالی حصے کی نمکینیت بھی زیادہ ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، یکساں عرض البلدی بحر اعظموں میں نمکینیت یکساں نہیں پائی جاتی۔ سمندری پانی کی نمکینیت پر درجہ حرارت، میٹھے پانی کا ذخیرہ اور سمندر کے کھلے یا خشکی سے گھرے ہونے جیسے عوامل کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے بحر اعظم یکساں عرض البلد پر ہو تب بھی ان کی نمکینیت کا یکساں ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلاً بحر ہند، بحر الکاہل، بحر اوقیانوس کے مقامات پر سمندری پانی کی جو نمکینیت ہے اس میں تفاوت پایا جانا۔ چوتھے کا جواب ہے، گہرائی کے لحاظ سے سمندر کے پانی کے درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلی۔ تو سطح سمندر کے پانی کے درجہ حرارت کی بنسبت گہرائی کے لحاظ سے درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلی خصوصی نوعیت کی ہوتی ہے۔ سطح سمندر سے گہرائی میں جانے پر درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ گہرائی کے لحاظ سے درجہ حرارت میں سب سے زیادہ فرق خط استوا کے قریب کے علاقوں میں پڑتا ہے۔ خط استوا کے قریب سطح سمندر کے پانی کا درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔
500 میٹر کی گہرائی میں 12 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، اور 1000 کلومیٹر کی 1000 گہرائی میں اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ اور زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ یعنی خط استوا کے قریب سطح سمندر سے 2000 میٹر کی گہرائی تک درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ہے، 4 ڈگری سیلسیس تک بدل جاتا ہے۔ وسطی عرض البلد کے علاقوں میں تبدیلی 14 ڈگری سیلسیس سے لے کر 4 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ خودبین کے علاقوں میں سطح سمندر پر اور گہرائی میں بھی ہر جگہ درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ سمندر کی سطح سے سورج کی کرنیں منعکس ہوتی ہے اور کچھ مقدار میں ایک مقررہ گہرائی تک سورج کی کرنیں پہنچتی ہے۔ ان کی شدت بھی کم ہوتی ہے، اس لیے 2000 میٹر کی گہرائی کے بعد ساری دنیا میں سمندری پانی کا درجہ حرارت یکساں یعنی 4 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ بھارت کے مشرقی ساحل کے مقابلے میں مغربی ساحل پر نمکسار زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرنا ہے۔ بحر ہند بھارت کے مغرب میں اور خلیج بنگال مشرق میں واقع ہے۔ دیکھیے بحر ہند تو جنوب میں ہے، لیکن یہ بحر ہند کا ہی پورا حصہ ہے، یعنی خلیج بنگال اور بحر عرب۔ تو بحر عرب مغرب میں ہے اور خلیج بنگال مشرق میں ہے۔ بحر عرب کا بیشتر حصہ منطقہ حارہ میں واقع ہے۔ سال کے اکثر ایام میں یہاں سورج کی صاف و شفاف کرنیں پڑتی ہیں اور درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے حمل تبخیر کی رفتار بھی زیادہ ہے۔ بھارت کی صرف 2 ندیاں یعنی نرمدا اور تاپتی بحر عرب میں گرتی ہے اور میٹھے پانی کا ذخیرہ کرتی ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ ان تمام اسباب کی بنا پر بحر عرب کی نمکینیت 36% ہے۔ اس کی بنسبت اگرچہ خلیج بنگال بھی منطقہ حارہ میں واقع ہے، لیکن وہ 3 اطراف سے زمینوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں پر سال کے اکثر حصوں میں آسمان ابر آلود رہتا ہے۔ یہاں طوفانی جھکڑ بھی بحر عرب کی بنسبت زیادہ چلتے ہیں۔ بھارت کی تمام اہم ندیاں گنگا، مہاندی، گوداوری، کرشنا، کاویری اور بنگلہ دیش کی اہم ندیاں یعنی میگھنا جو برہم پتر، گنگا اور پدما کا سنگم ہوتی ہے، خلیج بنگال میں گر کر بڑی مقدار میں میٹھے پانی کا ذخیرہ خارج کرتی ہے۔ ان اسباب کی بنا پر خلیج بنگال کی نمکینیت صرف 32% بنتی ہے، جو بحر عرب سے 4% کم ہے۔ ان حالات میں قدرتی طور سے نمکسار کو مغربی ساحل سے زیادہ کھارے پانی ملے گا، کیونکہ یہاں کے پانی کی نمکینیت زیادہ ہے، یہاں کا درجہ حرارت بھی زیادہ ہے، جس سے حمل تبخیر کی رفتار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے خلیج بنگال کی بنسبت مغربی ساحل پر زیادہ نمکسار پائے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، وسطی عرض البلدی پٹوں یعنی خطوں میں سمندر کے پانی کی نمکینیت بڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کا جواب ہے، دونوں نصف کروں میں 25 ڈگری سے 35 ڈگری عرض البلد کے درمیان کے علاقے وسطی عرض البلدی پٹا ہے۔ اس پٹے میں بارش کم ہوتی ہے، ندیوں کے ذریعے ہونے والے میٹھے پانی کا ذخیرہ بھی کم پایا جاتا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر ریگستانی علاقے اسی خطے میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے آس پاس واقع سمندروں میں تبخیری عمل بھی اسی لیے تیزی سے ہوتا ہے۔ ان ساری وجوہات سے وسطی عرض البلدی پٹوں میں سمندر کے پانی کی نمکینیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا تلفظ درست کر لیجئے، نمکینیت۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، سمندر کے پانی کی نمکینیت کے فرق پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ ب، خط سرطان اور خط جدی کی نمکینیت کی تقسیم کی وضاحت کیجیے۔ ج، سمندر کے پانی کے درجہ حرارت کے فرق پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ د، گہرائی کے لحاظ سے سمندر کے پانی کے درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلی واضح کیجیے۔ ہ، نمکینیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ لکھیے۔ سوال نمبر 4، درجہ ذیل پر درجہ حرارت کے اثرات واضح کیجیے۔ الف، سمندری پانی کی کثافت۔ ب، سمندری پانی کی نمکینیت۔ چلیے سوال نمبر 3 کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کے جوابات ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ترسیمی سوالات بھی حل کریں گے۔ چلیے پہلا ہے،
سمندری پانی کی نمکینیت کی قسموں پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ خط استوا سے لے کر قطبین تک عرض البلد کے مطابق درجہ حرارت میں تبدیلی، عمل تبخیر کے کم یا زیادہ ہونے کا تناسب، سمندر میں شامل ہونے والی ندیوں کا میٹھا پانی اور سمندری علاقوں کا کھلا یا خشک زمینوں سے گھرا ہونا، یہ دو عوامل ہیں جن کا اثر سمندری پانی کی نمکینیت کی قسموں پر پڑتا ہے۔ اگلا سوال ہے، خط سرطان اور خط جدی پر نمکینیت کی تقسیم کی وضاحت کیجیے۔ خط سرطان کے قریب سمندری پانی کی نمکینیت 36% ہے۔ زیادہ درجہ حرارت، تبخیریت کی تیز رفتاری، سمندروں کے خشکی سے گھرے ہونے کے سبب یہاں کے سمندری پانی میں نمکینیت خط جدی کے قریب کے علاقوں سے زیادہ ہے۔ اس کی بنسبت خط جدی کے قریبی علاقوں کی نمکینیت 35% ہے۔ خط سرطان کی بنسبت خط جدی کے قریب زمین کم ہے۔ یہاں بحر اوقیانوس، بحر احمر، بحر الکاہل جیسے بڑے بڑے سمندروں میں بحری روح کی وجہ سے نمکینیت قابو میں رہتی ہے۔ دیکھیے، یہ بحر اوقیانوس بحر احمر نہیں، بحر ہند ہے۔ بحر اوقیانوس، بحر ہند اور بحر الکاہل۔ سمندری پانی کے درجہ حرارت کے تنوع پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ سطح سمندر کے پانی کے درجہ حرارت پر سمندر کے عرض البلدی مقام، بحری رو، طوفانی جھکڑ، بارش، سمندری لہروں، سمندری پانی کی نمکینیت، آلودگی، گردشی بہاؤ، موسم جیسے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ سطح سمندر سے سورج کی کرنوں کا منعکس ہونا اور ایک مقررہ گہرائی تک کم شدت کی کرنوں کا پہنچنا، یہ عوامل سمندر کی گہرائی کے مطابق درجہ حرارت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گہرائی کے لحاظ سے سمندر کے پانی کے درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلی کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے، سطح سمندر کے پانی کے درجہ حرارت کی بنسبت گہرائی کے لحاظ سے درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلی خصوصی نوعیت کی ہوتی ہے۔ سطح سمندر سے گہرائی میں جانے پر درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ گہرائی کے لحاظ سے درجہ حرارت میں سب سے زیادہ فرق خط استوا کے قریب کے علاقوں میں پڑتا ہے۔ خط استوا کے قریب سطح سمندر کے پانی کا درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ 500 میٹر کی گہرائی میں 12 ڈگری سیلسیس اور 1000 میٹر کی گہرائی میں درجہ حرارت اور زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ درجہ حرارت، عمل تبخیر کی شدت، سمندر میں آ کر ملنے والی ندیوں کے میٹھے پانی کا ذخیرہ اور سمندر کا کھلا ہونا یا خشکی سے گھرا ہونا وغیرہ عوامل سمندری پانی کی نمکینیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی سمندری پانی کی نمکینیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں؟ درجہ حرارت، عمل تبخیر کی شدت، سمندر میں آ کر ملنے والی ندیوں کے میٹھے پانی کا ذخیرہ، سمندر کا کھلا ہونا یا خشکی سے گھرا ہونا۔ درجہ حرارت زیادہ ہو تو عمل تبخیر میں تیزی آتی ہے، اس وجہ سے نمکینیت بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً منطقہ حارہ کے سمندروں کی نمکینیت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ منطقہ معتدلہ میں اس کے برعکس سورج کی کرنیں ترچھی پڑتی ہے، جس سے درجہ حرارت میں کمی آتی ہے۔ اسی لیے عمل تبخیر بھی کم ہوتا ہے، اس لیے نمکینیت بھی کم ہوتی ہے۔ سمندر میں آ کر ملنے والی ندیاں جیسے خلیج بنگال میں اور برف کا پگھلنا جیسے بحر منجمد شمالی میں میٹھے پانی کے شامل ہونے سے نمکینیت بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔